شیطان تو قید میں ہے، پھر بھی ہمیں گناہ کرنے پر کون اکسا رہا ہے؟ کون اکسا رہا ہے ہمیں گناہ کرنے پر؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان کا معنی کیا ہے؟ اب ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے تیرے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، تجھے ایک بار پھر زندگی بدلنے کا موقع مل گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا ترجمہ کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہے جلنا، جلنا، جلنا۔ اب جلنا اور روزے دار کے ساتھ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ توجہ کیجئے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس روزے دار کی بھوک کے ساتھ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انسان دوسرا روزہ رکھتا ہے اس کے اور گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ جب انسان تیسرا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بھوک کے ساتھ اس کے اور گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ جب چوتھا روزہ رکھتا ہے اور گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان جب آخری روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور اپنے بندے کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی رحمتوں والا یہ مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا کروڑ کروڑ مرتبہ شکر ہے جس نے ہماری زندگی میں ہم کو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، تو اکثر لوگ روزے کیوں نہیں رکھتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، جھوٹ کیوں بولتے ہیں، ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو قید میں ہے، ہم زنا کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو قید میں ہے، ہم دوسروں کی حق تلفی کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو قید میں ہے، پھر بھی ہمیں گناہ کرنے پر کون اکسا رہا ہے؟ کون اکسا رہا ہے ہمیں گناہ کرنے پر؟ ہوش اڑا دینے والا جواب سنیے، جواب عرض کرنے لگا ہوں، سوچنے پر مجبور کر دینے والا جواب سنیے۔ اگر ایک نفس سارا سال شیطان کی تابع داری کرتا رہے، جو نفس پورا سال شیطان کے قابو میں رہا ہو، جو آنکھیں حرام کا عادی بن چکی ہوں، جو زبان زہر اگلنے کی عادی بن چکی ہو، جو دل سال بھر شیطان کے قابو میں رہا ہو، مجھے بتاؤ وہ دل ایک ہی دن میں کیسے بدل سکتا ہے؟ کیسے وہ دل بدل سکتا ہے ایک دن میں جو سارا سال شیطان کے قابو میں رہا ہو؟ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کے چلے جانے کے بعد ان کا نفس ہی ان کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہوتا ہے، سب سے بڑا دشمن بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے اندر کو پاک کر لیا، وہی کامیاب ہوا۔ میرے پیارے دوستو، یہ وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اللہ سے توبہ کرنے کا وقت ہے۔ اس کی رحمت اس مہینے میں بہت زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ بھی ہمیں نصیب ہو گیا تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ پنجابی کا شاعر بڑا سونا نقشہ کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے رحمت دا
یا الہی تے ہر دم بغدا تیرا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بغدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جائے میرا۔ موجودہ دور میں ہر انسان پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی طرح طرح کی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مسلمان اپنے گھریلو حالات سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، لیکن اے مسلمان اب خوش ہو جا، اب خوش ہو جا، رمضان المبارک تیری تمام پریشانیوں کا حل لے کر آ گیا۔ اب ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے تیرے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، تجھے ایک بار پھر زندگی بدلنے کا موقع مل گیا ہے۔ اب تیرے پاس وقت ہے رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تو رزق کی وجہ سے پریشان ہے وہ بھی پریشانی ختم ہو جائے گی، اگر تو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے وہ بھی پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ تمام پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کا راز کیا ہے؟ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت ہی رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے ہم پر بہت رحم فرمایا ہے۔ یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس کی ہر رات آسمان سے آوازیں آتی ہیں، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا فرماؤں گا، مجھ سے رزق مانگ میں تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا، مجھ سے اولاد مانگ میں تجھ کو اولاد عطا فرماؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے رزق مانگ، اولاد مانگ، جو بھی تجھ کو چاہیے میں تیرا خدا تجھ کو بلا بلا کر کہہ رہا ہوں، تجھ کو کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگ جو مانگنا ہے، تیرا کام مانگنا ہے، میرا کام عطا کرنا ہے۔ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے اس رات بخشش مانگے، کوئی توبہ کرنے والا ہے رمضان کی رات میں توبہ کرے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی شفاعت مانگنے والا کوئی رزق مانگنے والا۔ اب اگلی بات توجہ سے سن کر دل میں اندازہ لگانا کہ یہ مہینہ کتنی شان والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کی ہر رات افطاری کے وقت ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، بلکہ 60,000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما کر جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سوچئے، جو اللہ رب العالمین 60,000 گنہگاروں کو روز دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اگر تو توبہ کرے گا تو وہ تیری توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا؟ اگر تو اپنے رب سے کوئی بھی اپنی حاجت کے لیے دعا کرے گا تو کیا وہ قبول نہیں فرمائے گا؟ یہ موقع ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکنے کا موقع ہے۔